السلام علیکم اسٹوڈینٹس، رائزنگ گرلز اکیڈمی کے ذریعے تمام محکمہ پردہ کا کورس کروایا جا رہا ہے۔ اس کا آج لیکچر نمبر 2 ہے۔ تو لیکچر نمبر 2 میں ہم نے پڑھنا ہے کہ جب عورتیں پردہ کرتی ہیں، گھر سے باہر تو نکلتے وقت پردہ کرنا ہی ہے، لیکن گھر کے اندر جب ہم ہوں تو پردہ کس طرح سے کریں، پردے کا اہتمام کس طرح سے کریں۔ تو سورت جو ہے سورت احزاب، اس کی آیت نمبر جو 33 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹک رہو۔ عورتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں رہو۔ تو اسی جو آیت مبارک ہے، اس کی جو تائید کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ساری فضیلت تو مرد لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، ہم کون سا عمل کریں کہ مجاہدین کے برابر ثواب و اجر حاصل کریں۔ تو اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے جو گھر میں بیٹھے گی، یعنی تم میں سے جو گھر بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی، یعنی کہ اتنا ہی اس عورت کو ثواب ملے گا جتنا ایک مجاہد کو، جہاد کرنے والے کو جہاد کرتے وقت ملتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی جو آیت نمبر 53 ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ یہاں پہ اب بات کن کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی، جو تمام امت کی مائیں ہیں۔ اب دیکھیں، ماں کا بیٹے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جب بات یہ کہہ دی گئی ہے کہ تمام امت کی جو مائیں ہیں وہ پردہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ عام عورتیں، جو ہم عام عورتیں ہیں، ہم صرف اپنے بچوں کی مائیں ہیں، ہم تمام امت کی مائیں نہیں ہیں۔ تو جب تمام امت کی ماؤں کو پردہ کرنے کا حکم ہے تو عام عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سورۃ نور کی جو آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتی ہیں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس کا اگر ہم پس منظر کی بات کریں تو یہ ہے کہ جب زمانہ جاہلیت تھا، دور جہالت تھا، تو عورتیں کیا کرتی تھیں، بن سنور کر گلے میں دوپٹہ ڈالتی تھیں، بالیاں پہنتی تھیں، اور پہن کر پاؤں میں پازیب پہنتی تھیں، ایسی جو چھنکار ہوتی تھی جن سے اس پازیب سے آواز آتی تھی۔ تو وہ بن سنور کر، بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے پاس جاتی تھیں، ان کے سامنے سے گزری یا کچھ بھی ہے کہ ان سے وہ دوری نہیں تھی رکھتی، اور خوشبو لگاتی تھیں، مہکنے والی خوشبو۔ تو یہ ساری چیزیں جب استعمال کرتی تھی تو مرد، کیونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے اٹریکشن رکھی ہے، تو جب عورت اتنا زیادہ بنے گی، سنورے گی، دکھاوا کرے گی، وہ بھی غیر مرد کے سامنے، تو کیا ہوگا کہ پھر مرد تو ظاہر ہے مرد ہے، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا۔ تو اس لیے غیر مرد کے سامنے جو ہے ان سب چیزوں سے پرہیز کیا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، وہ مجبور ہے، جیسے کہ کسی کے ورثہ جو ہیں یا سرپرست نہیں ہیں، اس عورت کو اپنے گھر کو چلانے کے لیے خود کام کرنا پڑ رہا ہے، کچھ بھی کرنا پڑ رہا ہے، یا کوئی اس کو مجبوری ہے کہ اس کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، تو جب وہ کسی سے بات کرتی ہے تو کس طرح سے، یعنی کہ کسی مرد سے جب بات کرے تو کس طرح سے کرے۔ سورۃ احزاب کی جو آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم خدا سے ڈرنے والی ہو اور نرم آواز میں بات نہ کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اب نبی کی بیویاں کیا ہیں، تمام امت کی مائیں ہیں، تو جب تمام امت کی ماؤں کے لیے جو احکامات نازل فرما دیے جائیں تو وہ ایک عام عورت جو ہے، جو امت مسلمان میں شامل ہے، جو اسلام لے آئی ہے، وہ عورت کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان تمام احکامات پر عمل درآمد کرے۔ آگے کیا اسی آیت کی جو وضاحت ہے، یہ مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے کرتی ہیں، یعنی ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، یعنی کہ جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کسی مرد سے بات کر سکتے ہیں،
اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر عورت کا لہجہ، اندازی گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ گزرے کہ اس عورت سے کوئی توقع بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ نہیں کہ جب ہم کسی غیر مرد سے بات کریں تو اس طرح سے بات کریں کہ اس مرد کے دل میں کبھی کوئی خیال ہی نہ آئے کہ وہ ہم سے کوئی توقع، کوئی امید رکھ سکتا ہے۔ اس کی آواز میں دانستہ کوئی شرینی گھلی نہ ہو، یعنی کہ عورت کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے طبی نزاکت تو رکھی ہے، یعنی کہ جو عورت کی آواز کی پچ ہے وہ زیادہ باریک ہے، زیادہ خوبصورت ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے بات کرے کہ چاہے کہ اس کی آواز میں شرینی ہے، لیکن اس مرد کو جتنی وہ سخت لہجے میں بات کر سکتی ہے وہ عورت کرے، تاکہ اس سامنے والے مرد کو کوئی بھی اس کے جذبات میں جو انگیخت ہے وہ نہ پیدا ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو تمام سنائی ہے، یہ یعنی ضرورت پیش آنے پر سے لے کے انگیخت پیدا کر دے، یہاں تک جو ہے یہ تفہیم القرآن سے اس کا حوالہ لیا گیا ہے۔ یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے، اس کا حوالہ جو ہے یہ تفہیم القرآن سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، بلا شبہ قدرت نے عورت کی آواز میں طبعی نزاکت رکھی ہے، لیکن حت المقدور مردوں سے بات کرنے میں ایسا لہجہ اختیار کریں جس میں قدرے روکھا پن ہو، یعنی کہ ہم سخت لہجے میں بات کریں، روکھے روکھے لہجے میں بات کریں۔ تو جب روکھے روکھے لہجے میں بات کریں گے تو کبھی بھی کوئی مرد یہ نہیں سوچے گا کہ اس عورت سے ہمیں کوئی بھی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اب میں بات آپ کو ضرور بتاؤں گی، یہاں پہ اوپر میں نے بتایا ہے کہ مہکنے والی خوشبو بھی شامل ہے، یعنی کہ جو مہکنے والی خوشبو ہے وہ عورتوں کو منع ہے۔ جیسے کہ اب ہم باڈی سپرے یوز کرتی ہیں یا پرفیومز یوز کرتی ہیں، تو یہ جو ساری خوشبوئیں ہیں یہ عورتوں کے لیے منع ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری احادیث بھی اس بارے میں مل جائیں گی۔ عورتیں کس طرح کی خوشبو استعمال کر سکتی ہیں؟ عورتیں اس طرح کی خوشبو استعمال کر سکتی ہیں کہ اس کی خوشبو نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا کلر ہو سکتا ہے، جیسے کہ اگر ہم کریم ہے، لپسٹک ہے وہ لگاتی ہیں تو اس کا کلر ہوتا ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ ہاں، جن کریموں میں یا لپسٹک میں خوشبو شامل ہو جائے یا بہت زیادہ اتنی تیز خوشبو ہو کہ پاس بیٹھے ہمارے ساتھ جو بھی انسان بیٹھا ہے اس کو اس ساری چیز کی خوشبو آ رہی ہو، تو وہ چیز ہمیں یوز نہیں کرنی۔ اور جو میک اپ ہے وہ ہم یوز کر سکتی ہیں بناؤ سنگار کے لیے، لیکن کہاں پہ یوز کرنا ہے؟ جو ہمارے اپنے محرم مرد ہیں ان کے سامنے ہم یوز کر سکتی ہیں، کسی بھی غیر محرم مرد کے سامنے ہمیں وہ یوز نہیں کرنی وہ ساری چیزیں۔